بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہمیں آپ کے سامنے نماز کے موضوع پر کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے، اور آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ اس سے قبل بھی میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہا ہوں، اور میری کوشش رہی ہے کہ آپ کے سامنے کتاب و سنت کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑے سادہ انداز میں رکھی جائیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل طور سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا ایک عورت ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرے۔ جو بھی عبادات ہے، چاہے وہ بڑی عبادت ہو یا ایک چھوٹی عبادت ہو، ہم اور آپ قرآن اور حدیث کے مطابق اس عبادت کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی عبادت ہم کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں کرتے، بلکہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی طبیعت کے مطابق کرتے ہیں، تو ایسی عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ اس سے قبل میں نے آپ کے سامنے طہارت کے موضوع سے متعلق یا کہ طہارت کے عنوان سے متعلق بہت ساری باتیں رکھی ہیں مختلف کتابوں کے حوالے سے۔ آج کا ہمارا یہ درس نماز سے متعلق، اور نماز کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان ارکان میں سے سب سے پہلا رکن توحید ہے، کلمہ طیبہ، کلمہ اسلام کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا زبان سے، دل سے اور عمل سے اقرار کرنا ہے۔ یہ اسلام کا پہلا رکن ہے، جس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ اس بات کا اقرار کامل نہ کر لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور صرف زبان سے کہنے سے فائدہ نہیں ہوگا یا کام چلنے والا نہیں ہے، بلکہ زبان سے کہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو دل سے بھی ماننا پڑے گا، اور عمل سے بھی اس بات کی گواہی دینی پڑے گی کہ ہم کلمہ اسلام کو مانتے ہیں، کلمہ اسلام کو پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا پہلا رکن کلمہ توحید ہے، کلمہ اسلام ہے۔ اس کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اسلام کا دوسرا رکن اقامت صلاۃ ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن اقامت صلاۃ ہے، یعنی نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، جان بوجھ کر مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ اسلام کا اقرار کرنے کے باوجود اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو قرآن اور حدیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا ایک عورت ہو۔ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اور بلا کسی شرعی عذر سے کہ اگر کوئی عورت نماز چھوڑ دیتی ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتی ہے، اسلام سے
मफासिद ख़त्म हो जाती। इसलिए हर मुसलमान को, चाहे वह मर्द हो या औरत हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम नमाज का कामिल एहतमाम करें। और जब नमाज का वक्त हो जाए तो अपनी तमाम छोटी बड़ी जिम्मेदारियों को अलग कर दें। अगर हम खाना पका रहे हैं तो खाना पकाना हम बंद कर दें। अगर हम कोई दूसरा काम करने जा रहे हैं, दूसरे काम को छोड़ दें। इसलिए कि तमाम कामों से बड़ा काम नमाज का जब वक्त हो जाए तो याद रखिए नमाज पढ़ना है, उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए और नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी आप और हम लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत सारे अहकामात दिए, बहुत सारे फरामीन दिए, और वह चीज़ें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से पहुँची और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहुँचाया। लेकिन जब नमाज की फ़र्ज़ियत का मामला आया तो देखिए नमाज कितनी अहम चीज़ है, अहम मामला है, जिसमें हम और आप क्या सुस्ती करते हैं, काहली करते हैं, नमाज पढ़ने में टाल मटोल से काम लेते हैं। शैतान हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाता है, शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाता है और नमाज से हमें गाफिल करने की कोशिश करता है। और जो सही मानों में मुसलमान होते हैं और मोमिन होते हैं, और चाहे वह मर्द हो या कि औरतें हों, वो कभी शैतान के जाल में नहीं फंसते हैं, शैतान के बहकावे में नहीं आते हैं। और मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि नमाज के वक्त में याद रखिए सबसे बड़ा काम, सबसे अहम काम, सबसे कीमती काम, जन्नत में जाने वाला काम, नबियों के साथ जो अमल आपको पहुंचा सकता है वह नमाज है। और मैं ये कह रहा था कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीगर अहकामात को प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते रहे, लेकिन जब अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर नमाज को फर्ज करने का इरादा किया तो देखिए अल्लाह ताला ने अपने नबी को अपने पास बुला लिया, जिसको हम मेराज के नाम से जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुजूर पहुँचे और डायरेक्ट अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 5 वक्तों की नमाजें फ़र्ज की। और उसके बाद से वैसे अगर आप देखिएगा तो शुरू में 50 वक्तों की नमाज फ़र्ज की गई थी और उसके बाद अल्लाह ताला ने तख़फ़ीफ़ कर दी और यहाँ तक कि 5 वक्तों की नमाज हमारे ऊपर वाजिब है। और मैंने कहा अगर कोई शरई उज़्र नहीं है तो तमाम मर्दों का, तमाम औरतों का वक्त पर नमाज पढ़ना ज़रूरी है। और नमाज पढ़ने के लिए चंद शर्तें हैं, उन शर्तों को हमें अपने सामने रखना चाहिए, इसलिए कि अगर वह शर्तें पाई जाएंगी तो हमारी नमाज सही होगी, अगर वह शर्तें नहीं पाई जाएंगी तो हमारी नमाज सही नहीं हो सकती है। हमें अल्लाह ताला पूरा अजर व सवाब नहीं देगा। नमाज की शर्तों में से सबसे पहली शर्त इसके ताल्लुक से गुफ्तगू हो चुकी है कि आदमी का ताहिर होना ज़रूरी है, यानी आदमी का पाक व साफ होना ज़रूरी है और आदमी का बावज़ू होना ज़रूरी है। अगर गुस्ल की ज़रूरत है आदमी गुस्ल कर ले, और अगर वज़ू की ज़रूरत है आदमी वज़ू कर ले। और याद रखें कि बिला तहारत के किसी की भी नमाज कबूल नहीं होती है। ये नमाज के लिए पहली शर्त है। और नमाज की दूसरी शर्त जो उलमाए किराम ने जिक्र किया है अपनी किताबों के अंदर, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शर्त की तरफ हमारी रहनुमाई की है। याद रखिए कि नमाज की दूसरी शर्त नमाज के वक्त का पाया जाना है। हमारी नमाज उसी वक्त कबूल होगी। मिसाल के तौर पर ये ज़ोहर का वक्त था, ज़ोहर की नमाज अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो जब तक ज़ोहर की नमाज का वक्त ना हो जाए अगर हम नमाज पढ़ लेंगे तो हमारी नमाज कबूल नहीं होगी। और देखिए ज़ोहर की नमाज के बाद असर की नमाज का वक्त होता
ہوتا ہے، ہر نماز کا ایک وقت شریعت نے متعین کیا ہے، اسی وقت پہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز قبول ہوگی۔ مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ عصر کی نماز کا وقت آنے والا ہے، اگر کوئی آدمی چاہے وہ مرد ہو یا یہ کہ عورت ہو اور عصر کا وقت ابھی نہیں ہوا ہے اور اس سے پہلے ہی اپنے گھر پہ، مثال کے طور پہ بہت ساری عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، اگر عصر کے وقت سے پہلے ہی پڑھ لیں تو ان کو نماز کا وقت نہیں، نماز کا نہ ثواب ہوگا اور نہ ان کی نماز کا ادا ہوگی۔ اس لیے نماز کی ادائیگی کے لیے یاد رکھیے، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب یا عشاء کی نماز ہو، آپ کی نماز اسی وقت ادا ہوگی جب اس نماز کے ادا کرنے کا وقت پایا جائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے وقت کے بارے میں بتلایا۔ خود جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، امامت کی، اور اس کے بعد کہا جبریل علیہ السلام نے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کہ جو میں نے آپ کو نماز پڑھائی ہے، اسی کے مابین کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز قابل قبول ہوگی، اگر آپ اس سے تجاوز کریں گے، چاہے وقت سے پہلے پڑھیں یا یہ کہ اگر کوئی وقت سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کہا جبریل علیہ السلام نے کہ یا محمد الصلاۃ ما بین ہذین الوقتین، کہا کہ جبریل علیہ السلام نے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نماز کا اول وقت ہے اور یہ نماز کا آخری وقت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کا ایک اول وقت ہوتا ہے جہاں سے نماز پڑھنے کا وقت شروع ہوتا ہے، اور ایک وقت وہ ہے جہاں پہ اس نماز کے پڑھنے کا وقت کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور آگے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتلاؤں گا کہ اول وقت ہے نماز کا اور آخری وقت ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اول وقت میں نماز پڑھیں۔ جیسے نماز کا وقت ہو جاتا ہے، بلا تاخیر کیے ہوئے، بلا ٹال مٹول کیے ہوئے اور اپنی ذمہ داریوں کو بیچ میں لائے ہوئے کہ نہیں، شیطان تو یقیناً ہمارے پاس آتا ہے، مردوں کے پاس بھی جاتا ہے، عورتوں کے پاس بھی جاتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور مشغول کرنا چاہتا ہے۔ کوئی کام آپ کے پاس پہلے نہیں رہا ہوگا، لیکن دیکھیے گا جب کیا ہے نماز کا وقت ہوگا، بہت سارے کاموں کے خیالات کیا ہے دل میں آنے لگتے ہیں، یہ فلاں کام ہمارا چھوٹ گیا تھا، یہ چیلا کام ہمارا چھوٹ گیا تھا، اور ہمیں کیا یہ کام کیا کر لینا چاہیے۔ یہ وسوسے، یہ خیالات، یہ شیطان ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ کیوں پیدا کرتا ہے؟ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ یہ اللہ کا نیک بندہ، یہ اللہ کی نیک بندی، یہ فلاں مرد، یہ فلاں یہ عورت اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے، نماز سے غافل ہو جائے اور جہنم میں ہمارا ساتھی بن جائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے پیارے حبیب علیہ السلام کو کہا، یا محمد الصلاۃ ما بین ھذا الوقتین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن لیجئے کہ نماز کا یہ اول وقت ہے، یہ آخر وقت ہے، انہی وقتوں کے بیچ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز قبول ہوگی، ورنہ آپ کی نماز مردود ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز کے وقت کے حوالے سے ایک دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کا وقت بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے وقت کو خود سے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت الظہر اذا زالت الشمس، کہ ظہر کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب سورج کیا ہے ڈھلنے لگتا ہے، جب سورج کیا ہے ڈھلنے لگتا ہے، مائل ہونے لگتا ہے، تو جان لیجئے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ وَكَانَ
کا وقت اب ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد سے عصر کا وقت کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما لم تحضر العصر، یعنی کہ عصر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ ووقت العصر، اور عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اس کی اسٹارٹنگ کب ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما لم تصفر الشمس، جب تک سورج جو آسمان میں ہوتا ہے جب تک اس کے اندر زردی نہیں پائی جاتی ہے اس وقت تک کیا ہے شروع ہو جاتا ہے۔ ما لم تصفر الشمس، اس وقت تک کیا ہے عصر کی نماز کا وقت کیا ہے باقی رہتا ہے۔ کب تک باقی رہتا ہے؟ جب تک سورج کیا ہے زرد کیا ہے نہ ہو جائے۔ ووقت صلاۃ المغرب، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مغرب کی نماز کا وقت کب تک باقی رہتا ہے؟ ما لم یغب الشفق، جیسے سورج طلوع ہوا تو مغرب کا سورج غروب ہوا، مغرب کا وقت کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے۔ اور کب تک مغرب کی نماز کا وقت رہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما لم یغب الشفق، آسمان میں دیکھیے گا مغرب بعد تو لالی رہتی ہے، تو جب تک وہ لالی باقی رہتی ہے مغرب کے نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ جب آسمان کے اندر سے وہ لالی ختم ہو جاتی ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ مغرب کی نماز کا وقت کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا ہے۔ اور جب وہ لالی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد سے کون سا وقت شروع ہوگا؟ عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ووقت صلاۃ العشاء، ووقت صلاۃ العشاء، کہ عشاء کی نماز کا وقت الی نصف اللیل، الی نصف اللیل، کہ عشاء کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ آدھی رات تک رہتا ہے۔ اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کیا ہے اب بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز جتنی تاخیر سے پڑھی جائے، اگر کیا ہے جماعت مثال کے طرف عورتیں ہیں اور عورتیں اگر مسجد میں نہیں آتی ہیں مردوں کے ساتھ باجماعت کیا ہے نماز ادا نہیں کرتی ہیں، تو اگر عورت کوئی آدھی رات میں اگر یا 11 بجے 10 بجے اگر عشاء کی نماز پڑھتی ہیں تو یہ عشاء کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا، دیر سے پڑھنا یہ مسنون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے۔ بتائیے چلا اس حدیث سے کہ عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے، عشاء کی نماز کا وقت کیا ہے؟ آدھی رات تک ہے۔ اور اس کے بعد اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کا وقت بتلایا ہے کہ فجر کا مسنون وقت کیا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ووقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر، جب کیا ہے فجر طلوع ہو جاتا ہے، فجر طلوع ہو جاتا ہے، آپ کہیں کہ صبح صادق ہو جاتا ہے، صبح صادق ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر جب تک سورج کا طلوع نہ ہو اس وقت تک فجر کا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سوال کریں کہ یہ ٹھیک ہے اس حدیث میں پانچوں نمازوں کے وقتوں کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی جو نماز کا وقت ہے اگر اس میں نہ پڑھ سکے تو بعد میں اگر پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے، اور ہم مسلمانوں کو اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ شریعت نے نماز پڑھنے کا جو وقت متعین کیا ہے اسی وقت میں ہم نماز پڑھیں اور بلا وجہ ہم نماز کو مؤخر کرنے کی تاخیر سے پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کوئی آدمی اس بیان کردہ وقت میں نماز نہیں پڑھتا ہے تو فقہائے کرام کہتے ہیں کہ اس کی نماز ادا نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ قضا ہوگی۔ کیا ہوگی؟ قضا ہوگی۔ اور بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر جان بوجھ کر اس نے وقت پہ نہیں پڑھا اور بعد میں پڑھتا ہے تو ایسے لوگوں کی نمازیں قبول بھی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور جو آدمی وقت پر نماز پڑھتا ہے اور جو آدمی بے وقت نماز پڑھ رہا ہے دونوں کا اجر اور دونوں کا ثواب یاد رکھیے برابر کیا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے لوگوں نے لکھا کہ نماز کو تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے، کہ نماز کو تاخیر کرنا، لیٹ سے پڑھنا حلال نہیں ہے، چاہے مکمل نماز ہو
بعض مواقع ہیں جہاں پہ نماز کو آدمی کیا ہے مؤخر کر سکتا ہے، بعض ایسی وجوہات ہیں، بعض ایسے مواقع ہیں، مثال کے طور پہ کوئی آدمی کیا ہے سفر میں جانا چاہ رہا ہے، کوئی آدمی کیا ہے سفر میں جانا چاہ رہا ہے، تو وہ آدمی مثال کے طور پہ کیا ہے ظہر کے بعد اس کو دلی کے لیے نکلنا ہے، ممبئی کے لیے نکلنا ہے، تو اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ ابھی ظہر کی نماز پڑھ لے اور ظہر کے ساتھ ہی ساتھ کیا ہے عصر کی بھی نماز پڑھ سکتا ہے وہ، یا یہ کہ کیا ہے کہ اگر کیا ہے اب اس کو نکلنا ہے تو ظہر کی نماز ابھی نہ پڑھ کے جب کیا ہے عصر کا وقت ہو جائے تو سفر ہی میں کیا ہے وہ ظہر کی بھی پڑھ لے اور کیا ہے عصر کی بھی پڑھ لے، ایسا مسافر کے لیے جائز ہے۔ کس کے لیے جائز ہے؟ مسافر کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح اگر بارش ہو رہی ہے اور طوفان ہے تو ایسے موقع پر بھی شریعت نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ ہم نماز کو مؤخر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بیمار آدمی مریض آدمی ہے تو اس کے لیے بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ کیا ہے نماز کو مؤخر کیا ہے اپنی بیماری کی وجہ سے کیا ہے کر سکتا ہے۔ تو یہ چند مواقع ہیں، چند جگہیں ہیں جہاں پہ ہم نماز کو مؤخر کر سکتے ہیں، سفر کی وجہ سے، مطر یعنی بارش کی وجہ سے، یا یہ کہ مرض بیماری کی وجہ سے، بقیہ حالتوں میں کیا ہے ہم نماز کو مؤخر نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ظہر کا وقت تھا ابھی کچھ دیر پہلے، ظہر کی نماز کے بارے میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة، کہ اگر بہت گرمی کا زمانہ ہے، بیساکھ کا مہینہ آتا ہے، کبھی کبھار بڑی گرمی ہوتی ہے، شدت کی حرارت ہوتی ہے، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، اپنے بندوں کو مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، بہت زیادہ پریشان کرنا نہیں چاہتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اذا اشتد الحر، جب گرمی بہت زیادہ ہو، گرمی کیا ہے بہت سخت پڑ رہی ہے، فابردوا عن الصلاة، تو ہم ظہر کی نماز کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے کیا ہے پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل مثال کے طور پہ 12:30 بجے ہم پڑھتے ہیں عام دنوں میں، یا 12 بجے پڑھتے ہیں، اگر بہت زیادہ گرمی ہے تھوڑا ہم انتظار کر سکتے ہیں، اتنی گنجائش باقی رہتی ہے کہ جب تھوڑا سا موسم ٹھنڈا ہو جائے تو اس وقت میں ہم ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيِّ جَهَنَّمَ، اس لیے کہ جو گرمی ہے یہ جہنم کی لپٹ میں سے لپٹ ہے، یا جہنم کی شدت میں سے گرمی میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ یا اسی طرح ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی نماز فوت ہو گئی ہے، ہم سے کوئی نماز فوت ہو گئی ہے، رہ گئی ہے، چھوٹ گئی ہے، اور ہم اس کو کسی وجہ سے نہیں پڑھے ہیں، تو ہم اس کو قضا کر لیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ بہتر ہے کہ اس کو کیا ہے قضا کر لیں۔ اگر کئی وقتوں کی نمازیں آپ کی رہ گئی ہیں، فوت ہو گئی ہیں، مثال کے طور پہ ظہر کی بھی رہ گئی آپ نہیں پڑھ سکی، عصر کی بھی نہیں پڑھ سکی، اور جب قضا کرنے کا معاملہ آئے تو آپ سب سے پہلے کون سی نماز پڑھیں گی؟ پہلے ظہر کی پڑھیں گی، اس کے بعد عصر کی پڑھیں گی۔ تو قضا شدہ نمازوں کو مرتب شکل میں اس کو پورا کیا جائے، یہ پڑھا جائے، یہ بہتر ہے۔ اسی طرح لیکن ایک آدمی بہت ساری نمازیں کیا ہے کئی وقتوں کی نمازیں اس کی رہ گئی ہیں، تو اس کے تعلق سے اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ جو بھی یاد آ جائے اس اعتبار سے ان نمازوں کو پڑھ سکتا ہے۔ تو نماز کی 2 شرط میں نے بیان کیا آپ کے سامنے۔ پہلی شرط کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے یاد رکھیے ہمارا اور آپ کا پاک ہونا ضروری ہے، باوضو ہونا ضروری ہے، اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل بھی ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، کپڑے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، یہ تمام باتیں گزر چکی ہیں۔ آخری اور تیسری شرط آج کے درس میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر آگے باتیں انشاءاللہ آئندہ ہوں گی آپ کے سامنے۔ نماز کی تیسری شرط کیا ہے؟ ستر العورہ ہے، ہمیں اپنے بدن کو ڈھانپنا ہے، بدن کا ہمیں کیا ہے بدن کو چھپانا ہے، جس کو ستر العورہ کہتے ہیں۔ اب یہ کہ ستر العورہ کیسے کیا جائے، اپنے بدن کو ہم کیسے چھپائیں، کیسے ڈھانپیں، اور کن اعضاء کو ڈھانپیں، تب جا کے ہماری نماز ہوگی۔ آج افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنے بہت سارے مسلمان
بھائیوں کو دیکھتے ہیں، مردوں کو دیکھتے ہیں، اب نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد میں، ایسا لباس لبتن کر کے آتے ہیں، ایسا کپڑا پہن کے آتے ہیں کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگے نظر آتے ہیں۔ ان کے جسم کا کوئی نہ کوئی وہ ایسا حصہ کھلا ہوتا ہے جس کے کھلنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری خواتین، بہت ساری عورتیں نماز پڑھتی ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنے جسم کے کس حصے کو چھپانا نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے، چنانچہ نماز بھی پڑھتی ہیں، ان کی نماز ہوتی بھی نہیں ہے، ان کو کوئی بھی ثواب نہیں ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ نماز کے لیے ایک مرد کا یا ایک عورت کا اپنے جسم کے کن حصوں کو چھپانا، پردے میں رکھنا ضروری ہے۔ جسم کے اعضاء کو چھپانے کے لیے ہم لوگ کپڑے کا استعمال کرتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ ہم جو کپڑا استعمال کریں نماز کے لیے وہ کپڑا کیا ہونا چاہیے؟ مباح ہونا چاہیے، یعنی حلال ہونا چاہیے۔ کسی کا آپ کپڑا چرا کر لے آئے، کسی کا ڈکیتی کر کے آپ کپڑا لے آتے ہیں، چھین کر لے آتے ہیں، اور اس کپڑے میں اگر آپ نماز پڑھیں تو یاد رکھیے آپ کی نماز کیا ہے؟ نہیں ہوگی۔ آپ کے کپڑے کا مباح ہونا یہ بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور جہاں تک ستر عورت کا معاملہ ہے کہ ہم اپنے جسم کے کن اعضاء کو چھپائیں اور کن حصے کو کیا پردے میں رکھیں، اس کی کئی قسمیں علماء کرام نے بیان کیے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آزاد عورت ہے، اگر کوئی آزاد عورت ہے، آزاد اس معنی میں بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری عورتیں آزاد ہیں، یہ اس وقت کی بات نہیں ہے، یہ پرانے زمانے میں یا اسلام کے شروع زمانے میں یا اس سے قبل یہ بعض عورتیں ہوتی تھیں جو آزاد نہیں ہوتی تھیں بلکہ وہ غلام ہوتی تھیں، خریدی جاتی تھیں، بیچی جاتی تھیں، اس طرح کی عورتیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ لیکن اس طرح کی عورتیں اس زمانے میں یا مرد بھی ہوتے تھے جو خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، جن کو غلام کہا جاتا تھا اور عورتوں کو باندی کہا جاتا تھا۔ تو ان لوگوں کی بات نہیں، بلکہ کہا علماء کرام نے کہ جیسے ہم اور آپ ہیں آزاد ہیں، اگر کوئی آزاد عورت ہے تو اس کا پردہ کیا ہو سکتا ہے؟ آزاد عورت یعنی کہ عورتیں جو ہمارے گاؤں میں، سماج میں، ہمارے گھروں میں اس وقت پائی جا رہی ہیں وہ سب کی سب آزاد ہیں۔ تو ایسی عورتوں سے متعلق علماء کرام نے کہا ہے کہ ایسی عورتوں کا نماز پڑھنے سے پہلے اپنے پورے بدن کو ڈھانپنا ضروری، اپنے پورے بدن کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں فَإِنَّ جَمِيعَ بَدَنِهَ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا وَجْهَهَا، سوائے کس کے؟ چہرے کے۔ اگر عورت نماز پڑھنا چاہتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ اس کی نماز قبول ہو، اس کی نماز صحیح ہو، تو یاد رکھیے سوائے چہرے کے تمام بدن کے حصوں کا پردے میں ہونا یا ایک ڈھانپنا ضروری ہے۔ اگر جسم کا کوئی بھی حصہ سوائے چہرے کے کھلا رہے گا تو اس عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ بڑی عورتوں سے متعلق ہے، جو بالغ عورتیں ہیں ان سے متعلق ہے۔ لیکن اگر کوئی بچی ہے، چھوٹی سی بچی ہے یا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر کیا ہے؟ 7 سال سے کم ہے، جس کی عمر کیا ہے؟ 7 سال سے کم ہے، تو اس کا پردہ کیا ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کے لیے شرمگاہوں کو چھپانا ضروری ہے۔ چھوٹا بچہ بسا اوقات ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، اور یہ تربیت کا دیکھیے بہت اہم کیا طریقہ ہے کہ شروع سے چاہے ہمارا بچہ ہو یا یہ بچی ہو، چاہے اس کی عمر 2 سال کی ہے، 3 سال کی ہے، 4 سال کی ہے، شروع سے ہمیں اگر ہم اول دن سے اگر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، اچھی تعلیم دیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر بھی اپنے پردے کا خیال رکھیں، ہماری بچیاں بھی پردے کا خیال رکھیں، تو اس کی تربیت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بچپن سے اس کی رہنمائی کریں۔ اگر وہ کپڑا نہیں پہنے ہوا ہے، آپ کہیں بیٹا کپڑا پہن لو، بچی اگر کپڑا نہیں پہنے ہوئی ہے، آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ جسم کا یہ حصہ ہے، اس کو ڈھانپنا ضروری ہے، چھپانا ضروری ہے، اور اگر پردہ نہیں ہوگا لوگ ہنسیں گے، لوگ تمہیں لان تان کریں گے، برا بھلا کہیں گے، اچھا نہیں لگے گا۔ تو تمام بات ایک والدین کو، ایک ماں کو، ایک باپ کو
کو سکھلانا چاہیے؟ تو میں نے کہا کہ اگر بچے کی عمر کیا ہے 7 سال سے کم ہے تو یاد رکھیے کہ اس کو اپنی شرمگاہوں کا چھپانا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دوسرے لوگ ہیں وہی عورت من عدا من سرۃ الرکبہ، یعنی عورتوں کے علاوہ اور بچوں کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں، مثال کے طور پر مرد حضرات ہیں، مرد حضرات بات یہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے کوئی پردہ ہی نہیں، ہمارے لیے جہاں چاہ وہی نہانا شروع کر دیا، جہاں چاہ وہی قضاء حاجت کرنا شروع کر دیا، وہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے لیے پردے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سب سے بلکہ کائنات میں اس روئے زمین پر سب سے زیادہ حیا کرنے والے اور شرم کرنے والے اگر کوئی تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کرام تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، کتنے باحیا انسان تھے۔ تو مردوں کو بھی حیا کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو بھی اپنے پردے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں مردوں کے حوالے سے وہ یہ کہ یہ جو ناف ہے، یہ جو کمر ہے، کمر سے لے کر اس گھٹنے تک ہر مرد کو چھپانا ضروری ہے، واجب ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا کہ گھر سے باہر ہو۔ آج جہاں چاہیں گے وہیں بیٹھ جائیں گے، کسی کی ران کھلی ہوئی ہے، کسی کا جانگ ہے، یہ سب کھلا رہتا ہے۔ نہاتے وقت بھی بہت سارے لوگ پردے کا خیال نہیں رکھتے، اس سے ہمارے بچے خراب ہوتے ہیں، ہماری بچیاں خراب ہوتی ہیں۔ چنانچہ ان چیزوں پہ ایک آدمی کو، ایک مرد کو توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے پردے سے متعلق کتنی اچھی بات قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی۔ کہا اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اسلام سے پہلے جب لوگ حرم شریف کے اندر جاتے تھے، خانہ کعبہ کے اندر جاتے تھے تو بلا لباس و پوشاکی کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ نہیں، اگر بیت اللہ کے اندر آنا ہے، طواف کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے تو پردے کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، اے مردوں، اے عورتوں، سنو، جب تم مسجد جاؤ نماز کا ارادہ کرو، آپ زیب و زینت اختیار کرو۔ زیب و زینت کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے ان اعضاء کو ڈھانپے، ان اعضاء کو چھپائے جن کے چھپانے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی موقع سے یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ عورتوں کو بالخصوص اور مردوں کو بھی بسا اوقات آپ محسوس کریں گے کہ بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جو اتنا باریک کپڑا پہن لیتے ہیں اور اتنا ہلکا کپڑا پہن لیں گے کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی بے پردگی باقی رہتی ہے۔ تو ہمیں کپڑے کا انتخاب بھی بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، مردوں کو بھی کرنا چاہیے، بالخصوص عورتوں کو ایسے کپڑے کا انتخاب کرنا چاہیے جس کو وہ پہن سکے اور جن کے پہننے کے بعد، جس کپڑے کے پہننے کے بعد ان کے جسم کے اعضاء و جوارح چھپ سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کپڑا بھی پہنے اور کپڑا پہننا کسی کام کا نہ ہو، کسی فائدے کا نہ ہو اور ہمارے جسم کے اعضاء و جوارح یوں ہی کیا ہے نظر آتے ہو، تو ایسا کپڑا پہننے سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ ہم گنہگار ہوتے ہیں۔ تو یہ نماز کی 3 شرطیں تھیں۔ پہلی شرط میں نے یہ بتلائی کہ طہارت کا پایا جانا، دوسری شرط ہم نے یہ بتلائی کہ وقت کا داخل ہونا، تیسری شرط ہم نے یہ بتلائی کہ ستر عورت کا یا ستر عورت کا خیال رکھنا، اپنے اعضاء و جسم کو کپڑوں سے چھپانا اور ان اعضاء و جوارح کو جس کا نماز پڑھنے کے لیے چھپانا ضروری ہے اور جس کے چھپائے بغیر اور ڈھانپے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور عورتوں کے حوالے سے میں نے کہا کہ عورتوں کی نماز اسی وقت صحیح ہوتی ہے جب سوائے چہرہ کے اپنے تمام اعضاء و جوارح کو چھپائے۔ مثال کے طور پر عورتیں نماز پڑھتی ہیں، ان کا ہاتھ کھلا رہتا ہے، گردن کھلی رہتی ہے، اس طرح ان کی نماز مقبول نہیں ہوتی ہے۔ چوتھی شرط جس کی طرف میں صرف اشارہ کروں گا، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی پوری کوشش کروں گا کہ نماز کی قبولیت کی
اور صحیح ہونے کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ ہم قبلہ رو ہو کر نماز پڑھیں، قبلہ رو ہو کر نماز پڑھیں۔ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، الا یہ کہ کوئی آدمی سفر میں ہو۔ اگر کوئی سفر کر رہا ہے، بس میں ہے، ٹرین میں ہے، ہوائی جہاز میں ہے، تو وہ آدمی کوشش کرے گا اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ہمارا رخ کیا ہے، چہرے کی قبلے کی طرف ہو۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو، لیکن ٹرین کبھی دائیں گھوم جا رہی ہے، کبھی بائیں گھوم جا رہی ہے، کبھی اتر چلی جا رہی ہے، کبھی ٹرین دکن چلی جا رہی ہے، کوئی آدمی جہاز میں، کبھی جہاز کیا ہے پچھم کی طرف جا رہا ہے، کبھی دکن کی طرف جا رہا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جس طرف بھی آپ رک کر کے نماز پڑھیں گی، اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز کی صحت کے لیے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہم نیت کریں۔ اگر ہم نیت نہیں کرتے، ہماری نیت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نہیں ہے، نماز کی نہیں ہے، تو آپ یاد رکھیے کہ ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ نیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی زبان سے اس کو بولے، نہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو عصر کی نماز کچھ دیر کے بعد پڑھنی ہے تو آپ دل میں یہ ارادہ رکھیں کہ میں عصر کی نماز اللہ رب العالمین کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھنے جا رہا ہوں، یہ کافی ہے۔ اس کے لیے بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں زبان سے نیت کرتی ہیں، بول کر نیت کرتی ہیں، تو اس کی کوئی دلیل شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کی صحت کے لیے ہمارے چند شرطیں ضروری ہیں، اور ان شرطوں میں طہارت کا پایا جانا ہے، وقت کا داخل ہونا ہے، اور اپنے اعضاء و جوارح کو چھپانا ہے، اور اسی طرح قبلے کا رخ اختیار کرنا ہے، اور اسی طرح کیا ہے، نیت کا پایا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سنت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی ہے، کیسے پڑھنے کا حکم دیا ہے، صحابہ کرام نے کیسے نماز پڑھی ہے، اور یہ اس لیے تاکہ ہماری نماز صحیح ہو، سنت کے مطابق ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر سکے، اور اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے ہم بھرپور مستحق ہو سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔